بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس باقی نہیں رہتی۔ وقت پر نکاح اولاد کا بنیادی حق ہے اور اس میں تاخیر والدین کو گناہگار کرتی ہے۔ اگر 13-14 سال میں لڑکے لڑکیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 20 سے 30 سال تک نکاح ان کا نہیں ہو رہا تو وہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ میسر نہ ہو تو لڑکا لڑکی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہٰذا اپنے بالغ لڑکے لڑکیوں کے نکاح کا بندوبست فوری کریں۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں تو زنا عام ہوگا۔ یہ عام فہم نتیجہ ہے۔ اپنی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا۔ ناظرین، کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل پیدا ہونے سے بچنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے انسان کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ اگر آپ کا وزن کم ہوتا ہے تو یہ آپ کو دل کی بیماری، بلڈ پریشر، ذیابیطس اور کینسر کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ موٹاپا انسانی جسم کو ایک جانب تو بے ڈول بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ ناظرین، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کے خطرے سے دوچار کرنے والا موٹاپا کم کرنا سخت ترین ڈائٹنگ اور ایکسرسائز سے ممکن تو ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کلونجی کا استعمال اس مشکل کام کو کافی آسان بنا دے گا۔ ایک پیالی میں اورنج کا جوس نکال لیں اور 1 چمچ کلونجی کا تیل اس میں شامل کر دیں۔ خالی پیٹ اس مشروب کو ہر روز استعمال کریں۔ اس سے تیزی سے آپ کا وزن کم کرنے میں بہت مدد ملے گی اور آپ کی چربی تیزی سے پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کلونجی سے وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کلونجی اور اورنج جوس کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سادہ نیم گرم پانی میں 1 لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس کو نہار منہ پی لیں۔ اس کے بعد چٹکی بھر کلونجی کو پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس کے بعد 1 چمچ شہد کھا لیں۔ 3 سے 6 ماہ تک اس کا استعمال جسم کی فاضل چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے سب کھایا پیا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ پیشاب روکنے کی کوشش نہ کریں۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنا لگے گا۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے گلاب کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ 50 سال کی عمر میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لیا کریں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش نہ کریں، ایسا کرنے سے خارش میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ معدے کی جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پہ سہاگا کا کام دیتا ہے۔ ناظرین، سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں ہوتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنج و غم دور ہوگا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ناظرین، نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو تو پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ تھوڑا سا گڑ گرم کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ہر وقت چوئنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے جوڑ زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن ساگو دانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں۔ اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ کھانوں میں ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جب بھی نہائیں اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد ٹھیک ہوگا، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ فوری کھانے کے بعد دودھ استعمال مت کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔
چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ۔ ناظرین، نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے ہاتھوں پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ پانی زیادہ پینے سے گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کی انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھانا کھاتے وقت برتن کو بالکل صاف کریں کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے والوں کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسبگول کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیرے گی۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ 1 کھانے کا چمچ سرسوں کا تیل، 2 کھانے کے چمچ بیسن، 1 کھانے کا چمچ دہی اور چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے چہرے پر اپلائی کر لیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر خشک کر لیں۔ اس ماسک کو بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ ادرک زیادہ استعمال کرنا سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کھجور کھاؤ۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بادام کھاؤ۔ چقندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ چاولوں کے کثرت استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جس جگہ پر سوجن آ جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر کان میں درد ہو تو لہسن کے 2-3 جوئے سرسوں کے تیل میں جلا کر اس تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر رات کو کسی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آئے گی۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال دیے جائیں تو ناک بند نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر پیاز کا رس لگا دینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں آتے۔ ناریل کے استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ کچن میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو 3 کھجور، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں سے بچنے کا خزانہ ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو وہ کلونجی کھا لیا کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔
وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو تو ادرک، کالی مرچ اور شہد کا مکسچر بنا کر پئیں۔ 1 چمچ ادرک کا رس، 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر پئیں۔ یہ آپ کے سانس کی نالیوں کو کھولے گا اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں۔ ثابت دھنیا میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کھانسی کے لیے 1 لونگ نمک کے ساتھ چبا کر نگل لینے سے کھانسی میں آرام اور گلے کی تکلیف میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ دمہ کی تکلیف کے ازالے کے لیے 6 لونگیں 1 گلاس میں ڈال کر ابال لیں۔ اس جوشاندے میں 1 چمچ شہد شامل کر کے دن میں 3 بار پئیں۔ بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو نکالنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلاؤ، بہت مفید ہے۔ عورت اگر زیتون کا تیل استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی، اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک بیماریوں کو تمہارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے، اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ سونے والا تکیہ کے کور کو مہینے میں 1 بار ضرور صاف کریں، اس سے آپ کے بال مضبوط اور آپ کا جسم جراثیم سے پاک رہے گا۔ اگر آپ کو خون کی کمی کا سامنا ہو تو چقندر کا رس پئیں۔ چقندر میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور جسم میں توانائی کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو بے چینی یا سٹریس کا سامنا ہو تو لیونڈر کا تیل استعمال کریں۔ لیونڈر کے تیل کی چند بوندیں ہاتھوں یا پسینے پر لگائیں۔ یہ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور بے چینی کو کم۔ تنہائی یا اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ 1 دن میں 15 سگریٹ پینا۔ خواتین آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔